ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے لیکچر میں میں آپ سے 4 ایسے ایسٹس کے اوپر بات کروں گا جو ایک شخص کو کامیاب شخص بناتے ہیں۔ دیکھیں، ہر کامیاب شخص کی زندگی میں کچھ ایسٹس ہوتے ہیں جو اسے کامیاب کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے ہوتے ہیں، اس میں سے چند 4 میں نے نکالے ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سے جو سب سے پہلا ایسٹ ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ دیکھیں، یہ جو وقت ہے یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جو ایک شخص کو کامیاب ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور زمانہ بھی اسی کی قدر کرتا ہے جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ برباد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میچز بھی چلتے رہے سارا دن میچ میں ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، لیکن ہم ضائع کرتے ہیں۔ پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ اتنی ایپس ہیں کہ اگر ہر ایپ پہ 10 منٹ بھی لگائے جائیں تو گھنٹے کا پتہ نہیں لگتا کہ گھنٹہ کہاں گیا۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی جو ہے وہ اس کا احساس نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹائم از منی۔ ہم لوگ پیسے کو ویلیو دیتے ہیں، اگر ہمارا مالی نقصان ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر وقت ضائع ہو تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ بالکل ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بھی ضائع ہو تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ منٹ اور سیکنڈ تو دور کی بات ہے گھنٹوں ضائع ہو جائیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے اپنا کتنا نقصان کر دیا۔ حالانکہ پیسہ چلا جائے تو واپس آ سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ ایک امیر شخص اگر غریب ہو جائے اتنا غریب ہو جائے، روڈ پہ آ جائے، کچھ نہ اس کے پاس بچے، پھر بھی وہ امیر ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے لیکن اگر 1 منٹ ضائع ہو جائے آپ کی زندگی کا، آپ نے وہ فضول کاموں میں ضائع کر دیا یا سو کے ضائع کر دیا، دنیا کا کون سا شخص ہے جو اس کو واپس لا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ جتنا مرضی طاقتور شخص ہو اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ تم نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے آج ہی کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کے کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، یہ دن اعلان کرتا ہے۔ اور اگر آپ بزرگان دین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت حاتم طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روٹی نہیں کھاتے تھے۔ آپ کی دائیا نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو روٹی کی طلب نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کو چبانے میں، اتنی دیر میں قرآن پاک کی 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا ہمارے اولیاء اللہ کا، ہمارے بزرگوں کا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم 1 منٹ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس طرح آپ مثال لے لیں، 1 منٹ کے اندر آپ تقریباً 30 دفعہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پاک جیسے صلی اللہ علی محمد۔ 1 منٹ میں آپ یہ 30 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور 30 دفعہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ 1 دفعہ درود پاک پڑھو، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور 30 کا مطلب کیا ہے؟ 300۔ یہ میں 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بندہ گھنٹہ پڑھتا ہے درود پاک یا 2 گھنٹے پڑھتا ہے، 1000 دفعہ پڑھتا ہے، 2000 دفعہ پڑھتا ہے، وہ تو پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے رہے، کہاں پہ بات پہنچے گی؟ اتنا اجر و ثواب، یعنی 1 منٹ کو اگر آپ اچھے سے یوٹیلائز کریں تو اتنا آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، زندگی بار بار کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ ہماری لائف میں بہت سی اپرچونٹیز آتی ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر اس میں سے ضائع کر دیتے ہیں، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اور گاؤں کے اکثر نوجوان اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایک نوجوان ایک دن اس کے گھر پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو کسان تھا اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں پہلے ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، اگر تم نے وہ امتحان پاس کر لیا تو میں تمہارا نکاح کر دوں گا اپنی بیٹی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا تم میرے گھر کی بیک سائڈ پہ جو پہلی ہے وہاں پہ چلے جاؤ، میں ایک ایک کر کے اپنے گھر سے 3 بل نکالوں گا، ان تینوں میں سے تم نے کسی ایک بل کی دم کو پکڑ لینا، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو میں تو آرام سے کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ پھر پہنچ جاؤ۔ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا موٹا تازہ بل نکلا اس کے دروازے سے، کسان کے دروازے سے۔ اب جب اس نے اس بل کو دیکھا تو اس کے تو رنگ اڑ گئے۔
उसने कहा इतना मोटा ताजा भूल है, मैं इसकी दुम कैसे पकड़ूंगा। अब उसने कहा चलो यार एक है ना, अभी दो तो पड़े हुए हैं ना, कोई बात नहीं, जैसे हम कहते हैं यार 3 चांस हैं, एक जाया चलेगा तो क्या हुआ। उसने कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अगले का इंतजार करते हैं, इससे बड़ा क्या होगा, अगला वाला तो थोड़ा कमजोर ही होगा ना। उसने जाने दिया पहले को, अब दूसरे का इंतजार करने लगा, एक मौका उसके हाथ से चला गया। अब थोड़ी देर के बाद जब दूसरा बुल निकला ना, तो उसके रंग और उड़ गए, वो उससे डबल था। अब वो पछताने लगा, उसने कहा यार पहले की दुम पकड़ लेता तो अच्छा था, ये तो उससे भी डबल है, अब मैं क्या करूंगा। अब जाहिर बात है उसको भी जाने दिया उसने, आखिरी चांस उसके पास बचा। अब वो तीसरे बुल का इंतजार करने लगा। अब जब तीसरा बुल निकला ना, तो वो बड़ा दुबला पतला कमजोर सा था, वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने क्या ले भाई होते वाजे वजे पके मन में लड्डू फूटने लगे। अब वो इंतजार करने लगा, साइड पे छुप गया। उसने कहा जब मेरे पास से गुजरेगा ना, मैं इसकी दुम पकड़ लूंगा। अब जब वो बुल उसके पास से गुजरा, उसने छलांग लगा के दुम पकड़ना चाहिए, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया। जानते क्यों? क्योंकि उस बुल की दुम ही नहीं थी। बताने का मकसद है हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह करते हैं, हम वक्त जाया करते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे 3 चांस है ना, आप अप्लाई करते हो पीपीएससी में, 3 चांसेस होते हैं। आप कहते हो यार पहला ही है ना, कोई गल नहीं, अगला फिर आना है। तो पता लगा तीसरे में कोई नया लुच तल दिया उन्होंने, कोई पहले शॉर्ट हैंड होती थी, अब साथ एमसीक्यू तो रख दी है। फिर रोने धोने के अलावा हमारे पास कोई जो है ना वो चारा नहीं बचता। तो वक्त को जाया नहीं करना। लाइफ आपको बार बार कामयाब होने का मौका नहीं देती। गवर्नमेंट में अप्लाई करने की 30 साल एज है, अगर आपने जाया कर दी तो वो वही उम्र थी ना, उसके बाद तो आप पछताओगे, सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर अपॉर्चुनिटी को आपने गनीमत समझना, वक्त को जाया नहीं करना, वक्त की कदर करनी है आपने। कहते हैं वक्त जो है ना वो तलवार की तरह है, अगर आप वक्त को काटोगे नहीं ना, तो ये वक्त आपको काट देगा। और दुनिया में जितनी भी कौमों ने वक्त की कदर की है ना, वो आज दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं लोग। वो आप गौरों को देख लें, आप देखें हम लोग सफर करते हैं ना, तो आपने कभी नोट किया हमारे बसेस में या हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम में से अक्सर लोग गाने लगा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ टीटो पार्टियां शुरू हो जाती हैं, लड़के डांस कर रहे हैं जनाब, वो कंजरखाना हो रहा है, इस तरह हम अपना सफर करते हैं। आप अंग्रेजों को देखें, उन्होंने अपनी गाड़ियों में बुक्स रखी होती हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो अपना वक्त नहीं जाया करते, वो एक सेकंड भी जाया नहीं करते। हम लोग इतना इतना टाइम जाया करते थे। यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, 4 घंटे का 5 घंटे का सफर है, गाने लगा के जनाब सफर हो रहा है, 4 घंटे में आप पूरी एक बुक खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं करते, हम फजूल वक्त जाया करते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन मोमिन वो है जो फजूल कामों को छोड़ देता है। अच्छा देखिए, अंग्रेज वक्त की कितनी कदर करता है, अंग्रेज से ज्यादा हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा आखिरत पर यकीन है, हमें पता है ये जिंदगी मुख्तसर है। अंग्रेज समझता है, जो काफिर है वो समझता है कि सब कुछ ये दुनिया है, यहीं पे जो कुछ है उसके बाद कोई चक्कर नहीं है। हमारा ये ईमान है कि हम यहाँ एक मुसाफिर की तरह, थोड़ा वक्त है हमारे पास, जितनी हमने नेकियां इकट्ठी कर ली वही हमारे काम आनी आगे जाके, इसलिए हमें ज्यादा कदर करनी चाहिए। एक बादशाह था ना, उसने अपने 3 वजीरों को ना दरबार में बुलाया, 3 तोरे उसने दिए, उसने कहा बाग में चले जाओ तुम तीनों तोरे लेके, और मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे फ्रूट जो है ना वो जमा करके मेरे लिए लेके आओ। अच्छा वो पहले तो जो वजीर थे ना, उन्हें बादशाह का ये फैसला सुन के ना बड़ी हैरानगी हुई। बहरहाल बादशाह था, मानना पड़ा। तीनों ने अपना अपना तोरा उठाया और बाग की तरफ रवाना हो गए। अच्छा जो पहला वजीर था ना, उसने बड़ी मेहनत की, उसने अच्छे अच्छे बादशाह की पसंद के जो फ्रूट थे ना मुख्तलिफ और अच्छी नस्ल के इकट्ठे किए, और वो तोरा जो है ना उसने फलों से भर दिया। जो दूसरा वजीर था ना, उसने सोचा कि यार बादशाह ने कौन सा एक एक फल निकाल के चेक करना है, तो खैर है रलिया मिलिया कम चला लेने हैं। उसने कुछ अच्छे फ्रूट इकट्ठे कर लिए, कुछ गले सरे मिक्स करके ना उसने तोरा भर लिया। जो तीसरा वजीर था ना, उसने सोचा कि यार बादशाह ने कौन सा तोरा खोल के चेक करना है, उसने तो भरा हुआ तोरा देखना है। तो उसने क्या किया, घास घूस पत्ते पुत्ते भर के ना तोरा बंद कर दिया। टाइम भी उसने अपनी तरफ से अपना वक्त बचाया उसने। अब वो जब तीनों चले गए वापस, अगले दिन जो है ना वो बादशाह ने तीनों को अपने दरबार में ना तोरों समेत बुलाया, और उसने हुक्म भला क्या दिया, उसने कहा इन तीनों को ना दूर दराज एक जेल में बंद कर दो 1 महीने के लिए। अब जनाब उन्होंने तोरों समेत ना उनको जेल में बंद कर दिया। अब खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय उस तोरे के। अब आप सोचें, जो पहला बंदा था ना, पहला वजीर था, उसने तो बड़ी जो है ना वो खुशी से अपना 1 महीना गुजारा। फ्रूट उसने अच्छे अच्छे इकट्ठे किए हुए थे मुख्तलिफ इकसाम के, उसने बड़े आराम से अपना पूरा महीना गुजार लिया। जो दूसरा वजीर था ना, उसने आधे फल तो अच्छे इकट्ठे किए थे, लेकिन आगे आधे जो थे वो गले सरे थे। अब उसने कुछ दिन तो गुजार लिए, बाकी जो दिन बचे ना उसमें उसे वो गले सरे फल जो है ना वो खाना पड़े। अब नतीजतन वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा। जो तीसरा था वो वैसे भूख से मर गया।
تھا ہی کچھ نہیں، پتے تھے نا سارے، پتے جمع کیے تھے، گھاس جمع کی تھی، کیا کھاتا؟ مہینے کے لیے جیل میں بند تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی جو اکٹھا کرنا ہے نا وہی آگے لے کے جانا ہے۔ دنیا میں جتنے اعمال اچھے کیے ہوں گے وہ آگے جا کے ہمارے کام آئیں گے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے وہ مر گیا بیچارہ، تو یہ بھی جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جلے گا آگ کے اندر۔ تو اپنے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی قدر، وقت کی ویلیو کو جانے، وقت ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ دوسرا جو ہمارا ایسٹ ہے نا، جو ایک بندے کو کامیاب بناتا ہے، وہ ایمانداری ہے۔ ایماندار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی ترقی کرتا ہے۔ دیکھیں ایمانداری کا جو راستہ ہے نا وہ بے شک تھوڑا لمبا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہا کے ایماندار تھے۔ دیکھیں مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ایمانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ کیسی بات ہے، دیکھیں ایک بندہ آپ کا دشمن ہو اور وہ اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھوا رہا ہو، دنیا میں آپ کو ایسی مثال اور کہیں نہیں ملے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سوا۔ کفار آپ کے پاس اپنی ایمانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا 20 اونٹ تھے، آپ نے اس کو سیل کرنا تھا، تو آپ نے نا کہیں جانا تھا، تو آپ نے اپنے ایک غلام کو نا وہ 20 اونٹ اس کے حوالے کیے، 20 اونٹ اسے دیے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں نا ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ 20 اونٹ جو ہے وہ سیل کر دینا، جو لنگڑا اونٹ ہے نا اس کی آدھی قیمت لینی ہے، پوری قیمت پہ نہیں بیچنا، فالٹ تھا اس میں۔ تو یہ آپ فرما کے تو چلے گئے۔ اب وہ جب ریٹ لگنا شروع ہوا، آپ کو پتا نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اچھی قیمت مل رہی ہو نا تو ہم فٹافٹ بیچنے کی کرتے ہیں۔ موبائل سیل کرنا ہو نا، اگر وہ 10,000 اس کی اماؤنٹ ہے، کوئی 12,000 ریٹ لگا دینا، ہم کہتے ہیں فٹافٹ بیچ دے، ایسا پہلے کسٹمر نکل جائے، آگے 8 بھی نہ ملے پھر۔ تو وہ جلدی میں نا اس کو پتا نہیں چلا، اس نے سیم اماؤنٹ میں نا سارے اونٹ بیچ دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا تو آ کے آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اونٹوں کا کیا بنا؟ تو غلام نے کہا میں نے وہ بیچ دی ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو ایک لنگڑا اونٹ تھا اس کا کیا کیا؟ اس نے کہا وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے وہ سیم اماؤنٹ میں وہ بھی سیل کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے نا وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور وہ جو لشکر تھا نا وہ یمن سے آیا ہوا تھا۔ آپ فٹافٹ آپ نے جو ہے وہ ان کا تعاقب کیا، ان تک پہنچ گئے، تو انہیں جا کے آپ نے بتایا کہ اس میں ایک اونٹ جو تھا نا وہ لنگڑا تھا، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آدھی رقم جو ہے نا وہ واپس کر دی۔ اب وہ جو قافلہ تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ یمن کے جو تاجر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں جا کے نا صرف ایک ہی شخص سے تجارت کرنا، اس کا نام محمد ہے، وہ جو بات کہتے ہیں نا وہ بات پوری کرتے ہیں۔ تو وہ اس بات پہ بڑے متاثر ہوئے تھے۔ اچھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا نا تو یمن سے جو سب سے پہلا قافلہ تشریف لے کے آیا نا وہ وہی تجارتی قافلہ تھا۔ انہوں نے آ کے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ بیعت کی، ایمان لے کے آپ، یہ ہے کریڈیبلٹی۔ دیکھیں نا آپ کی ذات سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ قافلہ جانتے تھے نا، پہلے سے جانتے تھے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، تو سب سے پہلے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اسی طرح نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب مدرسے سے فری ہوتے تو آپ کے کاروبار تھا، یہ کپڑے کا دکان تھی کپڑے کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی دکان بند کر دی۔ تو جو ساتھ والا تاجر تھا نا اس نے پوچھا کہ حضور آج آپ نے اتنی جلدی دکان کیوں بند کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے آسمان پہ نہیں دیکھا کالے بادل جمع ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کالے بادلوں کا دکان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کالے بادل آ گئے تو اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کالے بادل آ جاتے ہیں نا تو پھر اس وقت آپ کو پتا لائٹ شائٹ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، دیے جلایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب کالا بادل آ جاتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے، اور دیے کی روشنی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ آنے والا کسٹمر جو ہے وہ کپڑے کی پہچان کر سکے، اسے کوالٹی کا پتہ چل سکے۔ یعنی ایمانداری دیکھیں آپ کی، روشنی کم ہوئی آپ نے دکان بند کر دی کہ کہیں دھوکے کے ساتھ کسی کو کوئی ہوتی کوالٹی یہ بتا دی یا دوسرا کپڑا نہ چلا جائے، تو آپ نے دکان ہی بند کر دی۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے، لائٹ چلی جائے نا ہم خوش ہوتے ہیں، ان کسٹمر نے کوئی 2 نمبر کپڑا پا کے نہ لیا بھی بیچ دیں گے۔ اچھا یہاں پھر لائٹس آپ آج کل دکانوں پہ جائیں اتنی لائٹس جلائی ہوتی ہیں کہ کپڑے کی اصل کوالٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اگر لو کوالٹی کا کپڑا ہوگا وہ دیکھنے میں اتنا اچھا لگے گا، اتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے، وہی کپڑا جب گھر لے کے آتے ہیں نا تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کچھ تھا ہی نہیں جو نظر آ رہا تھا۔ اب جیسے دیکھیں آپ آن لائن جو آج کل چلی ہوئی ہے، ایسی ایچ ڈی وہ فوٹوز لگاتے ہیں کہ لگے گا یار کمال کی چیز ہے یار، جب گھر آتی ہے آرڈر تو پتہ لگتا ہے بیکار سی چیز ہے، دھوکھا کرتے ہیں ہم۔ اسلام سختی سے اس چیز سے منع کرتا ہے۔
مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے نا، میں نے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، گرمیوں کا سیزن تھا، میں فیس بک یوز کر رہا نا، ایڈ آتے رہتے ہیں، تو وہ شرٹس کا کوئی ایڈ تھا، 3 شرٹس کا نا پیکج تھا، تو مجھے اچھی لگی، میں نے آرڈر کر دی. اچھا تھوڑے دن کے بعد جب آرڈر آیا نا، تو میں نے کھول کے اس کو دیکھا، گرمیوں کا سیزن تھا، میں نے گرمیوں کی شرٹ جو ہے وہ آرڈر کی تھی. اب شرٹس جو آئی نا، یقین مانے سردیوں کی موٹی موٹی جرسیاں، اس نے 3 جناب مجھے بھیج دی. اور جب میں نے اس کو پھر فیس بک پہ میسج کیا کہ جناب میں نے مانگا یہ تھا، آپ نے مجھے یہ بھیج دیا، اس نے مجھے بلاک کر دیا. جناب آپ اندازہ لگائیں یہاں تک ہماری کتنی ہم بےایمانی کرتے ہیں. دیکھیں وقتی طور پہ چاہے آپ فائدہ حاصل کر لیں، لانگ ٹرم بینیفٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے اس سے منگوائی چیز، اس نے مجھے 2 نمبری تو کی، اس نے اپنا سٹاک جو پرانا پڑا تھا اس نے تو بیچ دیا، وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن اس نے کسٹمر تو نہیں بنایا. اگر وہ اچھی کوالٹی کی چیز مجھے بھیجتا تو ممکن تھا میں اس سے دوبارہ وہ چیز پرچیز کرتا، کوئی اور چیز اس سے پرچیز کر لیتا. تو ہم وقتی فائدہ تو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار دھوکہ دے کے نا ہم 4 پیسے کما لیں گے، لیکن میں نے بتایا نا کہ لانگ ٹرم فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہم سے، وہ ہم اپنا الٹا نقصان کرتے ہیں ہم. تو تیسرا جو ہے ہمارا ایسٹ وہ ہے صحت، ہیلتھ. کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے، کامیاب ہونے کے لیے اچھی صحت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں انسان نا اپنی اچیومنٹس کو انجوائے بھی تبھی کر سکتا ہے جب آپ کے پاس اچھی صحت ہوگی. آپ امیجن کریں نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت شدید بیمار ہے، مثال لے لیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ میدے کا ایشو ہے، سویر قسم کا. اب آپ اسے اٹھا کے اپنے ساتھ جناب کشمیر لے جائیں، کشمیر وادیاں دکھائیں اس کو، وہ انجوائے کر پائے گا؟ وہ اتنی خوبصورت وادیاں دیکھ کے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ صحت خراب ہے. ایک بندہ ہے وہ بیماری کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، اب آپ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا CSS پاس ہو گیا، کوئی ویلیو نہیں ہے. خوشی ہوگی اس کو؟ وہ بیچارہ جان کی بازی لا رہا ہے، وہ بچ جائے اتنا بڑا ہے اس کے لیے. یعنی اچیومنٹس بھی آپ ان کو انجوائے تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اچھی صحت ہوگی. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہم انہیلدی جو ہے وہ خوراک کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ، پھر کولڈ ڈرنکس ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بیکری کی آئٹمس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، یہ ساری ہماری صحت کو تباہ کر دیتی ہیں. اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اس ساری چیزوں کو نا، جو کھانا پینا ہم کھاتے ہیں گند والا کھاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کو ہم انجوائمنٹ کا نام دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اتنی تو محنت کرتے ہیں، سارا دن تو لگے رہتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں یار، چلو یار دوستوں کے ساتھ اگر باہر چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا پیزا کھا لیں، شوارما کھا لیں، یا باہر کسی ہوٹل سے کھانا کھا لیں، انجوائے کا نام دیتے ہیں ہم. پھر یونیورسٹیز کا آپ آج کل کا ماحول دیکھ لیں، نشہ کرتے ہیں بچے آج کے ہمارے نوجوان. پھر لڑکے دور کی بات، لڑکیاں جو ہیں وہ بھی نشے میں پڑ گئی ہیں. اتنی کچھ یونیورسٹیز کا ماحول اتنا زیادہ خراب ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اسی وجہ سے. پھر خوراکیں کچھ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہم لوگ واک بالکل نہیں کرتے، یہ تو میں نے دیکھا ہمارے جو ہماری سوسائٹی کے اندر رواج ہے ہی نہیں واک کا. ایک تو خوراک بھی ہماری اس طرح کی ہے، کھا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پھر واک کوئی نہیں ہے، تو پھر بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. کوشش کرے کہ اپنی روٹین بنائے، واک کیا کرے. اگر نہیں بھی ٹائم ملتا نا چلے تو بندہ گھر کے، لڑکیوں کی تو ہوتی رہتی گھر میں کام ہی اتنے ہوتے ہیں بیچاریاں، کر کر کے واک کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم لوگ ہاں وہ سب کے نہیں ہوتے، لیکن اگر جن کی میں نے اچھا ایسے بھی دیکھے ہیں گھر کے کام بھی نا، چھوٹا سا بھی کام کرنا ہوگا موٹر سائیکل نکال لیں گے. تو میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو گھر کے کام کا موقع ملتا ہے گھر کے کام کرنے کا، آپ روٹین میں واک نہیں کرتے، تو کم از کم یہ ہیبٹ رکھیں کہ کام جو بھی گھر والے بھیجیں نا پیدل جائیں آپ. میری عادت ہے میں 1-2 کلومیٹر پیدل چل رہے تو مجھے نہیں فیل ہوتا. میری عادت ہے میں نے اکثر کوئی سامان لینے جانا ہو جتنا مرضی دور ہو، میں پریفر یہی کرتا ہوں کہ یار بائک یا گاڑی نہیں نکالنی، پیدل ہی جاؤ کوئی بات نہیں. کیونکہ مجھے تو اچھا لگتا ہے چلو موقع مل گیا پیدل چلنے کا، تھوڑا سا بندہ اسی بہانے پیدل چل لے گا. اور اسی طرح کوشش کیا کریں اگر آپ کو کبھی باہر جانا پڑ بھی جائے نا، پہلے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے بیکری آئٹم سے بچنا ہے. آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہوگی جو ان سے پرانے لیکچر ہے، اس میں میری اچھی بڑی صحت تھی، فیس بھی تھوڑا بھاری تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا فرق پڑا ہے، میرا ویٹ بھی کم ہوا ہے، میرا فیس بھی تھوڑا سا شرنک ہو گیا. میں نے بیکری آئٹم کھانا بالکل چھوڑ دیا. پہلے میں کھانے میں بریڈ یوز کرتا تھا، بریڈ بالکل چھوڑ دی. صبح روٹی کے ساتھ وہ جو ہے وہ سالن کھانا ہے، اگر یہ انڈا اس کے ساتھ فرائی کر لیا، لیکن روٹی کے ساتھ، بریڈ نہیں. روٹی کھاتا ہوں اس پہ آئل نہیں لگاتا، چائے پیتا ہوں اس میں چینی نہیں ڈالتا. اب یہ دیکھنے میں آپ کو مشکل کام لگتے ہیں، لیکن اگر آپ روٹین میں لائیں گے آپ کو فیل نہیں ہوگا. دہی کھاتا ہوں تو میں اس میں چینی نہیں ڈالتا. تھوڑی سی احتیاط ہی ہے نا. اگر باہر جانا پڑ جائے، پہلی بات تو یہ میں باہر کا کھاتا ہی نہیں. اگر کہیں جانا پڑ جائے دوستوں کے ساتھ، ظاہری بات ہے کھانا پڑتا ہے. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز کھائی جائے جو ہیلدی ہو تھوڑی سی. یعنی برگر شوار میں اگر وہ پوچھتے ہیں دوست یار کیا کھائیں یار، پھر میری کوشش ہوتی ہے میں کہتا ہے فش کھا لیتے ہیں. فش میں بھی میں کوشش کرتا ہوں پھر آئل والی نہ ہو، وہ جو سی کیا کہتے ہیں کوئلے والی ہے، وہ والی آپ یوز کر لیں، گرل فش آپ استعمال کریں. یعنی اگر کھانا پڑ جائے تو کم از کم اس طرح تھوڑا سا آپ کو نا کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنی صحت کا میں نے کہا خیال رکھیں.
देखें हमें ना अभी फील नहीं होता ये चीज, आप 30 क्रॉस करेंगे ना तो फिर ये आपकी बॉडी आपको बताना शुरू कर देगी। स्टार्ट में आपका मैदा भी स्ट्रॉन्ग होता है, चीज भी हजम हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ होता है कि हिलजुल ज्यादा होती है। जब आप जॉब लग जाएंगे फिर आपने सारा दिन बैठना है, फिर आपको ये चीजें फील होंगी, फिर बीमारियां जन्म लेंगी। आप कभी गौर करके देख ले, दुनिया में जितनी बीमारी है ना उनमें से 80% जो है ना वो गलत खुराक खाने की वजह से है। आपने कभी सुना? मैंने आज तक वैसे ऐसा कभी नहीं सुना, शायद आपने सुना हो, अगर सुना होगा तो बहुत कम सुना होगा कि कोई बंदा भूख की वजह से मर गया हो। सुना कभी किसी ने? वैसे मैंने वैसे कभी नहीं सुना। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको शायद ही कोई ऐसा बंदा बेड पे लेटा मिले जिसके बारे में डॉक्टर बताए कि ये भूख की वजह से मरने वाला है या ये भूख की वजह से मर गया है। ऐसे बेशुमार मिलेंगे ज्यादा खाने की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए। ज्यादा खाने से हमें शुगर होती है, ठीक है, ये दिल की बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह जो आपके क्लोट्स बन जाते हैं खून के अंदर, फिर आपको फालिज हो जाता है। ये ज्यादा खाने की वजह से बीमारी है, ना खाने की वजह से नहीं है। भूखा रहने की वजह से आपको नुकसान नहीं इतना होता जितना आपको ज्यादा खाने की वजह से नुकसान होता है। खाएं लेकिन कम, सुन्नत पे अमल करते हुए थोड़ी भूख बचा के खाएं। आप अगर आप 1.5 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी पे आ जाए, 2 रोटियां खाते हैं तो 1.5 पे आ जाए, आधी खाते हैं तो थोड़ी छोटी खा लें रोटी, थोड़ी सी भूख बचा के। हम तुन के खाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे दोबारा अगला मौका मिलना ही नहीं। हमारे यहाँ शादियों में वो रोटी खुलती है ना तो ऐसे लगता है रोटी नहीं खुली, बल्ले खुल गए थे। सही बात, वैसे ही लगता है। अच्छा ये देख ले, अगर कोई दोस्त कह दे ना कि यार सवेरे नाश्ता मेरे वालों, रात की रोटी नहीं खाते, अब वही ना, तो हमें पता लग गया दोस्त कितने कल दावत देनी है, रात को शादी पे जाना होगा ना, सुबह का नाश्ता ही नहीं करेंगे यार कि यार रात को तुन के खाएंगे। फिर बाद में 2 दिन बीमार रहते हैं हम। ईद आ जाए देख ले, ईद पे इतना तुन के खाते हैं, अगले दिन हॉस्पिटल बड़े होते हैं। अक्सर आप देखें ईद से अगले दिन ना 2-3 दिन बाद वो सुर्खियां चल रही थी न्यूज पे, इतने पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, खा खा के मरेंगे हम। ना खाने की भूख की वजह से नहीं मार रहे, खाने की वजह से मार रहे हैं। तो अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा जो है ना वो हाथ होला रख रहे हैं आपने, ठीक है। और तीसरा जो हमारा एसेट है ना वो है जी टीम वर्क, टीम, एक अच्छी टीम। तीसरा जो हमारा सरमाया वो अच्छी टीम है। याद रखिए ये चीज, आपको शायद अभी इसकी इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन इन फ्यूचर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए इंसान ना जितना मर्जी काबिल हो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, अच्छे दोस्तों की अच्छी टीम की जरूरत होती है। आप मिसाल लेना कि एक बंदा है, उसके जूतियों के कारखाने हैं, अब वो जनाब जूतियां सारा रॉ मटेरियल भी खुद लेके आए, जूतियां भी खुद बनाए, हर ब्रांच में बैठे भी खुद के, जी मैंने इधर भी खुद बैठना है, वहां पे भी मैंने सुपरविजन खुद करनी है। और अगर उसने कोई ऑनलाइन अपनी शॉप खोली हुई है वहां पे उसने पिक्चर्स भी बना के खुद लगानी है, सारे कस्टमर को भी डील खुद करना है, एम्प्लॉयज को भी खुद करना है, नहीं कर सकता इतना कुछ। एक अकेला इंसान क्या क्या करेगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर उसके पास अच्छी टीम है, अच्छे मैनेजर्स हैं, हर ब्रांच में उसने एक मैनेजर लगाया हुआ है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल लाने के लिए एक अलग बंदा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज की सुपरविजन करने के लिए एचआर जो है वो अलग है, काम बांटे हुए, अच्छी टीम है, तो फिर वो ग्रो करेगा अपने कारोबार को, एक ब्रांच है दूसरी तीसरी चौथी करते करते वो तरक्की करेगा। खासतौर पे जो कारोबार होता है उसमें आपको अच्छी टीम की बहुत जरूरत होती है। अगर आप जॉब भी करते हैं, आप ऑफिसर हैं, तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, लेकिन टीम बंदे के पुत्रों वाली हो। अच्छी टीम वो होती है जहां हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा हो। एक गांव में ना कुछ नौजवान थे, तो उन्होंने जनाब डिसाइड किया कि हम ना पार्टी अरेंज करेंगे, पार्टी में ना खीर चलेगी, खीर बनाएंगे। अब वो आजकल एक वर्ड यूज होता है ना अमेरिकन सिस्टम, जानते हैं ना, हर बंदा हिस्सा डालेगा। उन्होंने कहा खीर बनाने के लिए ना हर बंदा एक एक जो वो है ना डोल दूध का लेके आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जनाब उन्होंने बर्तन रख दिया बड़ा, वो पतीला जो भी था जिसमें खीर पकनी थी, उन्होंने कहा हर बंदा आए और अपना डोल जो है ना वो इसमें शामिल करता रहे। अच्छा एक शख्स के ज़हन में ख्याल आया यार सब ने जो है वो दूध डालना है, तो एक पानी का डोल पै जाता की फर्क पड़ेगा। अच्छा उसे ये लग रहा था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब 100 में से 80 बंदे यही सोच रहे थे। 20 ने ला के दूध डाला, 80 ने ला के पानी डाल दिया, वो खीर क्या पकड़ी थी, लस्सी बन गई यार। तो बताने का मकसद ये है कि टीम में अच्छे बंदे हो, जो बंदे के पुत्र हो, ठीक है ना, जो हर बंदा ईमानदारी से अपना हिस्सा डाले, तो फिर बंदा कामयाब होगा। तो ये सारे लेक्चर का मकसद ये था कि 4 एसेट्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से। एक तो आपने अपने वक्त की कदर करनी है, वक्त जाया नहीं करना, ये बड़ा बड़ा सरमाया होता है। दूसरा ईमानदारी, ईमानदार बंदा बड़ी तरक्की करता है। आप कारोबार करें, आप जॉब करें, आप ईमानदार होगे तो आप बड़ी तरक्की करेंगे।
دیکھیں بوس بھی ہمیشہ اسی کو پریفر کرتا ہے جو ایماندار بندہ ہوتا ہے. جس نے کام میں ڈنڈی مارنی ہونا اس کو پتا ہوتا ہے گئی چبر ہے انہوں کہنا ہی نہیں. وہ بندہ زیادہ ترقی بھی نہیں کرتا پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ. سرکاری تو اس کو پتا تھا یار کچھ بھی ہے میں پروموٹ تو ہو ہی جانا ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. ایماندار بندہ ہوگا اس میں خوبیاں ہوں گی وہ جلدی پروموٹ کر دیتے ہیں. وہاں یہ تو ہوتا نہیں کہ آپ نے 3 سال 4 سال سروس پوری کرنی ہے پھر آپ کی سینیورٹی ہے اس کے مطابق آپ نے آگے جانا ہے. یہ چکر نہیں ہے. وہاں پہ جو ایماندار بندہ ہے جس میں کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ فٹافٹ اس کو مینیجر بن جاتا ہے. وہ جلدی سے وہ نیچے سے اٹھے گا چلتا 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 جو ہے وہ گرو کر دے گا. پھر اسی طرح میں نے بتایا صحت اچھی صحت بہت ضروری ہے. اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. یہ میں نے بتایا بیکری آئٹمس چھوڑ دیں. نان چنے لوری بڑے کھاندے نے سخت نقصان دہ آئی جی مانے. اب جب میں نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں نا میرا دل کرتا ہے نا نان چنے کھانے کا میں چنے لے آتا ہوں روٹی کا پکوا لیتا ہوں. روٹی کے ساتھ چنے کھاؤ کوئی بات نہیں. نان سے بچو آپ. اکثر میں نے دیکھا ان کا ناشتہ ہی نان چنے ہوتا ہے. یا انڈا بریڈ کھانا ہے یا آپ نے رس کھانے ہیں ساتھ یا پھر آپ نے نان چنے کھانے ہیں پوری حلوہ کھانا ہے. یہ کبھی کبھی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ آپ ہفتے کو اتوار کو آپ یوز کر لیں. روٹین میں اپنی روٹین اچھی کبھی کبھی چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ روٹین میں یوز کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ میں نے بتایا فوری طور پہ محسوس نہیں ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ میں نے اپنی جو ہے نا صحت کا بیڑا غرق کر لیا. اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیم ورک. اچھی ٹیم ابھی سے بنانا شروع کر دیں. اچھے دوست ہوں اچھی ٹیم ہو آپ کی. پھر آپ کا ایک یوٹیوبر ہو نا بڑا اب اگر وہ ایڈیٹنگ بھی خود کرے ایس ای او بھی خود کرے کیمرہ بھی خود سیٹ کرے ہر چیزیں خود کرے تو وہ زیادہ پھر اسٹڈی نہیں کر سکتا. زیادہ سیکھے گا تو پھر آگے اس کو بانٹے گا نا علم کو آگے بڑھائے گا. لیکن اگر وہ انہیں کاموں میں الجھا رہے گا ٹیم اچھی نہیں ہوگی سارے کام کہے گا میں نے خود ہی کرنے ہیں تو پھر وہ یہی کام کرتا رہے گا وہ زیادہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.